شروع میں انٹرلوڈ فیبلیو کی طرح تھا، جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ فیبلیو جو ہے یہ تاجروں سے تعلق رکھنے والی ایک کہانی سمجھ لیں وہ تھی۔ تو انٹرلوڈ کو شروع میں ایک ایسے چھوٹے سے ڈرامے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ دو کھانے کے جو دور ہوتے تھے ان کے بیچ میں جسے کیا جاتا تھا ناظرین کی تفریح کے لیے۔ آہستہ آہستہ اپنے طور پر ایک یہ الگ سے مکمل ڈرامہ بننے لگ گیا، اور اس میں فورن انفلوئنسز جو تھے یعنی غیر ملکی اثرات وہ شامل ہو گئے، اور اس طرح یہ ایک ٹرانزیشن سے یعنی تبدیلی کے عمل سے گزرا، اور میڈیول ریلیجس ڈرامے سے یہ ٹیوڈور سیکولر ڈرامے میں تبدیل ہو گیا۔ میڈیول ریلیجس ڈرامہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مورالٹی پلیز اور میریکل پلیز تھے یہ میڈیول ریلیجس ڈراماز تھے، اور ٹیوڈور سیکولر ڈرامہ سے مراد یہ ہے کہ ٹیوڈور خاندان کی حکومت کا جو دور ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ 1485 سے لے کر 1603 تک ہے۔ تو بیٹے یہ جو سیکولر ڈرامہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں مذہب سے متعلقہ امور جو ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اور اس سیکولر ڈرامے کی شناخت یہ تھی کہ اس میں مختلف تبدیلیاں آئیں، اور جو بدی کا تصور تھا اس میں بھی ایک تبدیلی آ گئی۔ مذہبی ڈرامے میں بدی کا تصور ایسے پیش کیا جاتا تھا کہ ایک بڑا بھیانک اور بڑا خطرناک شیطان اسے پیش کیا جاتا تھا، جبکہ یہ جو سیکولر ڈرامہ تھا اس میں انہوں نے بدی کے تصور کو اس ڈراؤنی شیطانی تشبیہ سے تبدیل کر کے ایک مضحکہ خیز یعنی ایک ہنسی مذاق والی ایک شخصیت جو تھی اسے کامک شخصیت، کامیڈی والی شخصیت اس میں تبدیل کر دیا۔ اس ضمن میں آگے جو پلے رائٹرز ہیں امپورٹنٹ، اس میں ایک ہینری میڈوال ہے جس کا ایک پلے ہے نیچر، یہ ہیومنسٹ مورالٹی پلے ہے۔ ہیومنزم کی ٹرم بھی ایک سیکولر ٹرم کے طور پر ہی استعمال ہوتی ہے۔ ہیومنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانیت زیادہ اہم ہے اور مذہب غیر اہم ہے۔ اس کے بعد میڈوال کا یہ دوسرا پلے ہے فلجنز اور لوکریس، یہ بھی 15 سینچری میں لکھا گیا تھا۔ یہ اصل میں لیٹن کی ایک کہانی سے لیا گیا ہے جس کی ہیروئن لوکریشیا تھی، جو دو شخص اس کو شادی کی درخواست کرتے ہیں، ایک امیر ایک غریب، اور وہ غریب آدمی کو ترجیح دیتی ہے، لہٰذا اس میں تھوڑا سا اخلاقی پہلو شامل ہے، لیکن اسے اتنا زیادہ اجاگر نہیں کیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ میڈوال نے اس میں ایک سب پلاٹ ایڈ کیا ہے۔ سب پلاٹ ایک تو مین پلاٹ ہوتا ہے کہانی کا، اور اس کے علاوہ ایک اس میں سب پلاٹ ہوتا ہے، یعنی ایک اور کہانی جو بڑی کہانی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو سب پلاٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جیسے لوکریشیا کو دو لوگوں نے شادی کی درخواست کی تھی، اسی طرح اس کی ملازمہ کو بھی، تو اسی طرح سے لوکریشیا کی جو ملازمہ ہے اس کو بھی 2-3 لوگ شادی کے لیے کہتے ہیں۔ اس طرح سے پلاٹ اور سب پلاٹ اس لحاظ سے یہ ڈرامہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جان ریسٹل نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا نام ہے دی نیچر آف 4 ایلیمنٹس، یہ بھی ہیومنسٹ مورالٹی پلے ہے، اور اس میں مختلف کیریکٹرز ہیں جو ایلیگوریکل انداز میں یعنی علامتی طور پر پیش کیے گئے ہیں، اور وہ سائنس اور جغرافی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں لو لائف سینز ہیں، وائسز کے یعنی غیر اخلاقی قسم کی کچھ باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، مزاحیہ قسم کی، بدی کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک اور اہم پلے ہے وٹ اینڈ سائنس، اس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام وٹ ہے، اور اس کی شادی ہونی ہوتی ہے سائنس کے ساتھ، اور یہ ڈرامہ جو ہے اس میں اس کی مشکلات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ جان ہیوڈ نے بھی کچھ انٹرلیوڈز لکھی تھیں جس میں وٹی اینڈ وٹلیس اور پلے آف لو میں لوگ جو ٹائپس ہیں یعنی ایک جیسے ٹائپس یعنی جو کسی خاص کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے بیچ میں ڈیبیٹس پائی جاتی۔ اس کے بعد دا پلے آف ویدر ہے جس میں جوپیٹر دیوتا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ انہیں کس قسم کا موسم پسند ہے، بالآخر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو جیسا چاہتا ہے اسے ویسا موسم مل جائے گا،
اس کے بعد ایک پلے ہے جس کا نام ہے دا پلے کال دا 4PP۔ اس میں مختلف لوگ ہیں جن میں جھوٹ بولنے کا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، تو بالآخر اس میں ایک پامر ہوتا ہے جو اس مقابلے کو جیت لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خواتین دنیا میں جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور کبھی کوئی عورت جھوٹ نہیں بولتی، بری نہیں ہوتی۔ اس کو ایک بڑا جھوٹ سمجھ کر اس کو مقابلے میں انعام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈرامے اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھے کہ اس میں سیلویشن یعنی انسان کی بخشش، اس کے گناہوں کی معافی، جو کہ موریلٹی اور میریکل پلیز کا تھیم تھا، اس سے انٹرسٹ شفٹ ہو گیا تھا ایجوکیشن کی طرف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شفٹ تھا یہ نہ صرف ڈرامے میں تھا بلکہ پولیٹکس میں بھی تھا۔ اور جب پولیٹکس کا ذکر کیا جاتا ہے ان ڈراموں میں تو وہ اس انداز میں نہیں کیا جاتا کہ جس انداز میں ریفرمیشن کے حوالے سے جس انداز میں میریکل اور موریلٹی پلیز میں کیا جاتا تھا، بلکہ ریفرمیشن کے حوالے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ریفرمیشن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا تھا دو گروپس کے درمیان، دو مذہبی گروپس کے درمیان، جس میں ایک پروٹیسٹنٹ گروپ تھا اور ایک کیتھولک گروپ تھا۔ اس کے بعد ایک پلے ہے جس کا نام ہے کنگ یوہان۔ یہ جان بیل نے لکھا تھا اور یہ اس لحاظ سے بھی عام ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل ٹائپ کا پلے تھا، اور بعد میں شیکسپیئر نے بھی اس سے استفادہ کیا تھا اور اپنا پلے جو اس نے کنگ جان لکھا تھا اس کی کو اس انداز میں لکھا گیا تھا۔ بیل کے اور بھی پلیز تھے اور وہ کچھ میریکل پلیز سے ملتے جلتے تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر پروٹیسٹنٹ ہی ہیں۔ اور اس کے بعد اسکیلٹن کا ایک ڈرامہ ہے میگنیفیسنس، جس میں اس نے یہ بتایا گیا ہے کہ بادشاہوں کے اتوار جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہئیں۔ اور اس میں جو فوکس کیا گیا ہے، اگرچہ مذہبی انداز سے بات کو چھیڑا گیا ہے، لیکن اس کا مین لیسن یہ ہے کہ اس میں ایرسٹوٹیلین ورچو جو ہے ارسطو کا پیش کیا گیا، جو نیکی کا یا ورچو کا تصور ہے اسے پیش کیا گیا ہے، اور ارسطو کے نیکی کے تصور سے مراد ہے اعتدال، اور یہ بھی ہیومنزم کی سینس میں پیش کیا گیا ہے تصور، کرسچن سینس میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو پلیز ہیں یہ رینیسانس کے ساتھ تعلق رکھنے والا، جو عوام کا تعلیم میں دلچسپی تھی ان کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کر ایک اہم پلے آ جاتا ہے جو کہ نکولس سوڈال نے لکھا ہے، اس کا نام ہے رالف رائسٹر ٹاسٹر۔ یہ بھی بڑا مزاحیہ سا پلے ہے اور اس میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک شخص جو ہے رالف رائسٹر ٹاسٹر، جو ایک خاتون ڈیم کوسٹینس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور بعد میں پھر وہ اس کا یہ دعویٰ ناکام ثابت ہوتا ہے، اور وہ مصوفہ اور اس کی ملازمائیں مل کر اس کی طبیعت صاف کر دیتی ہیں۔ بہرحال آخر میں ڈرامہ جو ہے وہ ہنسی مذاق کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گاما گارٹنز نیڈل، یہ ایک اور پلے ہے، یہ بھی مزاحیہ پلے ہے، جس میں ایک خاتون گیمر گارٹن کی سوئی کھو جاتی ہے اور کافی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، بالآخر وہ اس کے ملازم کی سیٹ کے اندر سے وہ سوئی مل جاتی ہے۔ تو شروع میں یہ پلیز جو تھے وہ ورس میں لکھے گئے تھے، اور پہلی بار جارج گیسکوئنسی نے ایک پلے سپوزز لکھا تھا، جو کہ پہلی کامیڈی تھی جو انگلش پروز میں لکھی گئی تھی۔ اور یہ ڈرامہ بھی اگرچہ اوریجنل نہیں ہے، اٹلی کے ایک پلے رائٹ سے لیا گیا تھا، جس کا نام اوریوسٹوس تھا، لیکن بہرحال یہ اس پہ اس نے کافی محنت کی، اچھے طریقے سے پروز لکھی، اور یہ ایک پروز رائٹر جو ہے مڈل ایج رینیسانس کے ٹائم کا، للی، اس کی پروز اس کی جیسی ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو اس کے بعد آگے چل کر ہمیں اس کے لیکچر کے آخر میں اسی طرح سے اسے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈرامے تھے ان میں ہیومنسٹ انفلوئنس جو تھا وہ زیادہ تھا، اور ان کا بنیادی موضوع جو تھا وہ تعلیمی پہلو تھا اور اخلاقی پہلو تھا،
اور انگلش کامیڈی میں جو میڈیول پہلے ڈرامے تھے موریلٹی والے اور دوسرے میریکل والے، یہ ان سے مختلف تھا. اوکے.